اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ملک آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک آفتاب یوٹیوب چینل۔ آج ہم دو تین موضوعات ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں دبئی کی کمپنی جو تھی اس نے زیورات کا تخمینہ لگانا تھا اور وہاں سے نمائندہ ان کا آیا تھا اور عدالت میں اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیا اور اس نے زیورات کا تخمینہ 1900 ارب ڈالر ظاہر کیا ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے اس کو من گھڑت اور غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ جناب، دوسری کیس یہ ہے کہ اعظم خان صاحب نے بھی سائفر کیس میں اپنی شہادت ریکارڈ کرا دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب کو میں نے سائفر دیا تھا اور شاہ محمود صاحب کے کہنے پر جب واپسی کا میں نے ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سائفر گم ہو گیا ہے۔ اب اس پر بڑی کنٹراڈکشن جاری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعظم خان نے یہ سٹیٹمنٹ عمران خان کے حق میں جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خلاف جاتی ہے، جبکہ عدالت نے جو ہے وہ جو مجسٹریٹ تھے اویس ارشاد بھٹی صاحب، جن کے سامنے عمران خان صاحب نے 164 کا بیان ریکارڈ کرایا تھا، ان کی شہادت طلب کر لی ہے۔ اب وہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، انہوں نے 164 کا جو بیان ریکارڈ اس وقت کیا تھا وہ سارا منوان بیان پیش کر دیا کہ یہ جناب شہادت دی تھی۔ اسی طرح 161 کا بیان FIA نے ریکارڈ کیا تھا، اس کو بھی بطور گواہ طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھیں وہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ کیا ان کے حق میں کیا جاتا ہے اور خلاف کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن میں کچھ زیادہ متحرک نہیں ہیں۔ ان کی کوئی صحت کا معاملہ ہے یا کوئی سیکورٹی تھریٹ ہے، کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بلاول بھٹو صاحب نے لاہور میں ایک جلسہ کیا ہے جس میں انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، بہت اچھا اور بڑا بہترین جلسہ تھا اور بڑی لوگوں کی اس میں آمد تھی، جس میں جناب اعتزاز احسن صاحب نے بھی شرکت کی اور ان کی اس سے پہلے کی جو ساری تھی اپنا سرگرمیاں وہ PTI کے ساتھ تھی، لیکن اچانک وہ پیپلز پارٹی میں دوبارہ انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی جو میری فیملی ہے، میری جان ہے، مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ یہ اچانک یو ٹرن انہوں نے کیوں لیا ہے، اس کی کچھ وجوہات بتاتے ہیں کہ اصل میں جو اعتزاز احسن صاحب ہیں اپنے بیٹے کے لیے PTI سے ٹکٹ لینا چاہتے تھے، جبکہ ان کے بیٹے نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں، میں یہ سیاست کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہذا انہوں نے انکار کر دیا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، جس کی وجہ سے اب انہوں نے سوچا کہ چلو پیپلز پارٹی بھی نہ جائے ہاتھ سے، لہذا دوبارہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے اپنے اٹیچمنٹ ظاہر کر دی۔ اس طریقے سے جناب بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کی ریفرنس میں ان کے وکیل نے اصلاح کی تھی کہ جناب اس کارروائی کو معطل کیا جائے، جو کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب نے جو ہے نا اس اصلاح کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایک صاحب سے ایک بہت بڑا جھٹکا انہیں دیا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد صاحب جو ہیں انہوں نے اس استدعا کو مسترد کرتے ہوئے اگلی تاریخ پر دوبارہ اس پر جو ہے نا سماعت کے لیے ڈیٹ دے دی ہے۔ تو اس طرح جناب علی ناظرین کہ یہ بات جو ہے نا وہ قابل ذکر ہے یہاں پر کہ کیونکہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے کہ یہ ان کے خلاف کیا جا رہا ہے یا حق میں جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ باہر کیف عدالت نہیں کرنا ہے، تو عدالتیں جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ حتمی ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا رخ اختیار کرتی ہیں، جبکہ جو احتساب کورٹ کے جج صاحب ہیں انہوں نے چھٹی کے لیے بھی درخواست دے دی ہے کہ مجھے صحت کی بنا پر مجھے ریٹائرمنٹ تک چھٹی دی جائے، لیکن ابھی تک ان کی چھٹی منظور نہیں ہوئی۔ آیا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، انہوں نے کیوں یہ درخواست دی ہے، وہ اس کیس کی سماعت نہیں کرنا چاہتے یا کوئی دباؤ ہے یا کیا وجہ ہے، اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ کسی دوسرے بھی لاگ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔